جی دیکھیں آج خواجہ آصف گورو بن گئے ہیں سینیٹر صاحب کے. آفرین ہے ان کی کلا بازیوں پہ, آفرین ہے ان کے حافظے پہ. ایسا چھلانگے مار مار کے جس طرح کشتی سے باہر نہیں چوہے نکلتے جب کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے, جیسے بعض لوگ پارٹیاں بدل لیتے ہیں, انہوں نے فیض حمید جو ان کے انداتا تھے, فیض حمید جو ان کے انداتا تھے, جو پورا پرائم منسٹر ہاؤس ان کے حکم پہ چلتا تھا, اور جن کو آرمی چیف بنانے کے لیے انہوں نے کیا تابڑ توڑ سازشیں نہیں کی, سب کو پتہ ہے. سوائے ان کے کیونکہ یہ اب اپنے گردنیں بچانے کے چکر میں ہے, کیونکہ بہت ساری ایویڈنس آ گئی ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اداروں میں دراڑیں ڈالی, ملک کو تقسیم کرنے کی ناسور کوشش کی, اور کس طریقے سے انہوں نے پورے سسٹم کو انہوں نے زہر آلودہ کیا. تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. اچھا, تو آپ دیکھیں یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. وہ ویڈیو ان کو دکھا دیں جس میں ان کے بانی صاحب فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف بناؤں, اور پوری دنیا کو پتہ ہے فضا 4 مہینے انہوں نے وہ ایک امپورٹنٹ تعیناتی ہے اس کو کس طرح سیبوٹاج کیا. آخر میں جنرل باجوہ کو ان کو کہنا پڑا کہ خدا کے لیے ان کی پوسٹنگ ہونے دیں ورنہ یہ آرمی چیف کے لیے کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو جو فیض حمید صاحب پیوٹن بننے کے چکر میں تھے, اور عمران خان جو تھے وہ انہوں نے 100% نہیں تو 200% ان کے تلوے چاٹ کے تو اپنی حکومت کے 3.5 سال پورے کیے. جی ڈاکٹر صاحب اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ڈاکٹر صاحب جو مرضی یہ کہہ لیں, جو مرضی یہ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اب تو شواہد آ گئے. ان کی کشمیر کی حکومت فیض حمید نے جا کے بنوائی, ان کی گلگت بلتستان کی حکومت فیض حمید نے جا کے بنائی. یہ سارا ریکارڈ پہ ہے, یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور آج اگر فیض حمید سن رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ان پہ تبرے بھیج رہی ہے, تو وہ ویسے ہی فوت ہو جائیں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے, یہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی کا وتیرہ ہے کہ پہلے لوگوں کو استعمال کرو, پھر ان کو اٹھا کے پھینک دو, پھر آنکھیں ماتھے پہ رکھ لو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.